ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سر۔ اللہم صلی فلتکن حرسک اللہ بعینہ التی لا تنام ان تقابل لذالک فتنۃ تبصل نفوس قوم حرست باطلا لاسترہاب المبتلین۔ گفتگو جاری تھی کہ جو دوسرا خط امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے شیخ مفید علیہ رحمہ تک پہنچا کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں شیعان علی کے لیے بیان ہوئیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو کوڈ ورڈ ہیں اور ایسے جو ہے وہ کنائے اور اشارے کے اوپر مشتمل ہیں کہ جس سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ان میں سے جو ہے وہ ایک یہ جملہ ہے کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کو دعا دے رہے ہیں امام علیہ السلام کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے اپنی اس آنکھ کے ذریعے سے کہ جو کبھی نہیں سوتی، کہ آپ مقابلہ کر سکیں اس فتنہ کا۔ کون سا فتنہ؟ کہ جو بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دے گا اور لوگوں کے دلوں میں باطل کا جو بیج ہے وہ بو دے گا، اور اس میں جو ہے جتنے باطل لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے وہ دوسروں کو ڈرائیں گے اور ایک ایسی فضا پیدا ہوگی کہ جو دین کو باطل کرنے والے ہیں، عقائد کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ غلبہ ہوگا۔ یہاں پہ مصنف اس کی شرح میں یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے یہ جو دعا ہے یہ مقدمہ ہے، اور یہ مقدمہ تمہیدیہ ہے اس بات کی خاطر کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کے جو ارادے اور عزائم ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، پختہ کیا جائے، تاکہ وہ اس فتنہ کے مقابلے میں ڈٹ کر کام کریں اور کھڑے ہوں کہ جس فتنہ میں جو ہے بہت سارے لوگ ہلاک ہوں گے اور باطل کو ان دلوں میں جو ہے وہ زرعت کر دیا جائے گا کہ الفارغۃ عن العقیدۃ الصحیحہ، کہ جو دل صحیح عقیدہ نہیں رکھتے ان کے دلوں میں باطل گر کر جائے گا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ معاشرے کے اندر جھوٹ پھیلائے جائیں گے اور بہت سارے باطل نظریات جو ہے وہ پھیلائے جائیں گے، تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے وہ شیخ مفید علیہ رحمہ کو کیا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہاں پہ امام مہدی علیہ السلام نے شیخ مفید علیہ رحمہ کو اس فتنہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو جو ہے وہ حکم دیا اور ایسی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا کہ جس سے یہ جو مبتل لوگ ہیں، باطل لوگ ہیں، یہ خوف زدہ ہو جائیں اور اس بات سے وہ آگاہ ہو جائیں کہ جو میدان ہے وہ ایسا میدان نہیں ہے کہ جو بالکل خالی ہو اور ہم جو چاہیں دین کی تحریف کر دیں، باطل نظریات اپنا لیں، بلکہ یہاں پر کوئی ایسی شخصیات بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ان کی یہ جو جہنمی قسم کی نشاطات ہیں، جہنمی قسم کی سرگرمیاں ہیں، ان کو روکنے والے، ان سے مقاومت کرنے والے موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی مصنف نے یہاں پہ احتمال دیا کہ ممکن ہے کہ اس زمانے میں جو ایک فرقہ بازی اور تفرقے کا جو ہے وہ نظام ان لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ قائم ہو چکا ہو کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ طائفیت کو اور فرقہ بازی اور تعصب کو ایجاد کیا جائے کہ جس کی وجہ سے فساد پھیلے اور باقی کیا چیزیں پیدا ہوں۔ تو کہتے ہیں ایک احتمال موجود ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی تو تاریخ نے جو ہے وہ اس چیز کو ذکر چونکہ نہیں کیا واضح طور پہ، تو ہمیں اس چیز کا کیا علم نہیں ہے۔ وعلیٰ کل تقدیر، یوں لکھتے ہیں کہ کم از کم اس جملے سے یہ بات واضح ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ شیخ مفید علیہ رحمہ کے اندر یہ واضح صلاحیت دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ جو شیطانی اعمال ہیں، یہ جو اسلام کو باطل کرنے کے لیے اور باطل عقائد کی ایک جنگ شروع ہو رہی ہے، شیخ مفید علیہ رحمہ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں کیا ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ یہ بات جو ہے وہ یہاں سے کم از کم ہمارے لیے ثابت ہوتی ہے۔ باقی وہ فتنہ کیا تھا، فساد کیا تھا، وہ ہمیں کیا معلوم نہیں ہے۔ یبتہج لدمارها المؤمنون ویحزن لذلک المجرمون، اور امام نے پھر فرمایا کہ ہوگا کیا کہ آپ فتنہ کا مقابلہ کریں، ڈٹ کے کھڑے ہوں کہ آخر پہ یہ فتنہ کیا تباہ ہو جائے گا اور مومنین جو ہے وہ اس کی وجہ سے خوش ہوں گے اور جو مجرم لوگ ہوں گے وہ اس کی وجہ سے غمگین ہو جائیں گے، اور وہ ہمیشہ مجرم جو ہے وہ اپنی کوششوں کے ناکام ہونے سے، اپنی پلاننگ ان کی ناکام ہو جائے گی تو وہ کیا ہے؟ غم کی کیا حالت میں چلے جائیں گے۔ وآیۃ حرکتنا من هذه اللوثہ حادثۃ بالحرم المعظم، پھر امام نے یہاں پہ پہلے خط میں شروع میں لکھا تھا کہ ہم ایک بلند جگہ پہ آ گئے ہیں، ایسی جگہ پہ کہ جہاں لوگ نہیں آ سکتے،
تو اب شیخ مفید علیہ رحمہ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس مکان کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو جائیں گے، اور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ حرم کے اندر جو ہے وہ ایک حادثہ رونما ہوگا، من رجس سے منافق مذمم من، کہ ایک ایسے منافق کی طرف سے کہ جو لوگوں کے خون کو حلال سمجھنے والا ہوگا، اور وہ اپنے کینہ کے ذریعے سے اہل ایمان کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی جو اس کی غرض ہے ظلم اور دشمنی کی، اس کو وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ یعنی امام نے یہ فرمایا کہ مکہ میں جو ہے وہ ایک ایسا بندہ کھڑا ہوگا کہ جو رجس، ایک نجس قسم کا انسان ہوگا، منافق ہوگا، ظاہری طور پہ تو ایمان کا اظہار کرنے والا ہوگا لیکن اندر سے کافر ہوگا، اور اس کے ارادے بڑے مذموم ہوں گے۔ مذمم، مذموم کے معنی میں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو فقط جو ہے وہ شر سے اور برائی سے کیا یاد کریں گے، اسے کہیں گے یہ تو جو ہے وہ خون بہانے والا ہے، اور یہ نیک جو لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، مومنین ہیں، ان کا خون بہانے سے یہ بندہ دریغ نہیں کرتا۔ لیکن ہوگا کیا کہ اس کی جتنی کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری ناکام ہو جائیں گی، اور وہ جو برا ہدف رکھتا ہوگا مومنین کے خون بہانے کا، اس میں وہ بری طرح سے ناکام ہوگا، اور اس کی جو امیدیں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکیں گی۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی تاریخی مشکل ہے، اور اس بارے میں تحقیق کی ہے تو لیکن ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ مسجد الحرام میں بہت سارے حادثات وہاں پہ ہوئے، تو امام علیہ السلام کا کیا مراد ہے، کہ کون سا واقعہ مراد ہے، اس کو ہم جو ہے وہ دقیق طریقے سے نہیں جان سکتے، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ حادثہ جو ہے وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے زمانے میں ہوا، اور امام علیہ السلام نے اسی وجہ سے شیخ مفید کو خط لکھا کہ یہ نشانی ہے، اس طریقے سے ناکامی ہوگی اور آپ نے اس طریقے سے سارا کام کرنا ہے، اور کوڈ ورڈ کے ذریعے سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو شیطانی جال بسایا جا رہا ہے، اس کا آپ نے کس طریقے سے کیا ہے مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر امام نے یہاں پہ واضح کیا کہ یہ ان کی جو پلاننگ اور فتنہ ہے اور مومنین کے قتل و غارت گری، یہ کیوں نہیں ہو سکے گی؟ لأننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الارض والسماء، کیونکہ ان کی حفاظت کے پیچھے ہماری وہ دعا ہے کہ جو دعا جو ہے وہ کبھی چھپی ہوئی نہیں رہتی اور کبھی رد نہیں کر دی جاتی، اور کس سے؟ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ یہاں پہ مصنف اس کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ دعا کا جو مطلب ہے هو الاستمداد من مرکز القدرت التامہ، کہ انسان مدد حاصل کرتا ہے، انسان طاقت حاصل کرتا ہے ایک ایسے مرکز سے کہ جو قدرت تامہ، جس کے اندر مکمل قدرت ہے، مکمل قوت ہے، غیر محدود قوت ہے، وہاں سے انسان جو ہے وہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ اور امام کا اللہ سے دعا مانگنا، یعنی امام نے اللہ سے جو ہے وہ طاقت حاصل کی۔ کون سا اللہ؟ کہ جو مالک السماوات والارض ہے، کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور اس کی وہ تدبیر کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس میں تصرف کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، تو وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو امام نے ان سے، اس اللہ سے جو ہے وہ مدد طلب کی، جو ہے وہ مدد لی اس سے، اور مدد لینے کے ذریعے سے جو ہے وہ اس دور کے جو شیعہ تھے اور مومنین تھے ان کی حفاظت کے لیے یہ سارا پلان ہوا، اور ان کی کیا ہے ایک بہت بڑے فتنے سے کیا ہوگی، حفاظت ہو گئی۔ یعنی امام علیہ السلام کی دعا ایسی ہے کہ جو کبھی جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، کیونکہ لعدم وجود ما یحبس الدعاء عن الاجابہ، کیونکہ درمیان میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو امام کی دعا کو قبول ہونے سے مانع بنے اور رکاوٹ بن جائے کہ امام جو چاہتے ہیں اس تک نہ پہنچ سکیں۔ دعا جتنی بھی ہو، جیسی بھی ہو، وہ یقیناً کیا قبول ہوگی۔ تو امام علیہ السلام کی دعا کی بدولت سے اس زمانے کا جو فتنہ تھا وہ ختم ہوا، اور امام مہدی علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی حفاظت کی اپنی اسی دعا کے ذریعے سے۔ اور اگر اس طرح کی امام کی دعا نہ ہوتی تو اس ٹائم پہ جو زندگی ہے، اس ٹائم کے جو حالات ہیں اور ابھی کے جو حالات ہیں وہ ویسے نہ ہوتے۔ یہاں پہ پھر مصنف جو ہے وہ ایک تبصرے کا آغاز کرتے ہیں ایھا القاری سے کہہ کے، کہتے ہیں کہ میں جب یہ کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ شیعوں کے اوپر بہت زیادہ کیا ہے مصائب ڈائے جا رہے ہیں، بلاد شرق اوسط میں بھی، کہ اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ شیعوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے، انہیں جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے جو خاندان ہیں وہ بکھر گئے ہیں، ان کے قبیلے جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں، ان کے گھروں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی ہے کہ جسموں کو جو ہے وہ جلا دیا گیا شیعوں کے۔
اور ان کی عزتوں کی پامالی کی گئی، اور جو ان میں سے بڑے مالدار لوگ تھے وہ فقیر ہو گئے، اور اس طرح کے جو ہے وہ حالات بلے کہ ذلت اور رسوائی، اور بہت سارے شیعوں کو ہمیشہ پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، کسی جگہ پہ جو ہے وہ ان کو آگے نہیں لے کر آ رہے۔ تو یعنی زبان جو ہے وہ عاجز ہے، وَالْأَلْسُنُ عَنْ شَرْحِهَا، یعنی زبانیں جو ہیں وہ عاجز ہیں، اور اقلام کیا ہیں، عاجز ہیں کہ اس کیفیت کو میں بیان کر سکوں کہ جو اب بھی اس کتاب کے لکھنے کے دوران جو ہے وہ شیعوں کے اوپر شرق اوسط میں کیا ڈھائی جا رہی ہے۔ اس ٹائم پہ جو عراق کے حالات تھے اور باقی جو حالات تھے وہ مشکل ترین حالات تھے۔ تو مصنف کہتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، لیکن میں جو ہے وہ اپنے مذہب کے جو چاہنے والے لوگ ہیں ان کو میں جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن میں بڑی صراحت سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی میری اس کتاب کو پڑھ رہا ہے فَلْيُلْقِ نَظْرَةً إِلَى الْمُجْتَمَعِ، وہ معاشرے میں دیکھے، اور وہ دیکھے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ کہاں پہ ہیں، اور جو ہمارے شیعہ لوگ ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو جب وہ دونوں کا مقابلہ کرے گا تو بون انشاس، یعنی وہ درمیان میں دیکھے گا کہ واضح فرق ہے، بہت زیادہ کیا دوری ہے، کہ اسلامی تعلیمات بالکل ایک طرف ہیں اور تشیع جو موجودہ ہے اور جو شیعہ حضرات ہیں وہ ایک طرف ہے، کہ ابھی تشیع جو ہے وہ بے پردگی کا شکار ہے، فسق اور فجور کا شکار ہے، اور شرابیں ان کے ہاں پی جا رہی ہیں، ربا سود جو ہے وہ عام ہو گیا ہے، زناکاریاں حرام ہو رہی ہیں، حرام مال کھا رہے ہیں، اور خط اہل بیت سے تو مکمل طور پہ انحراف جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو کیا یہی جو ہے وہ شیعہ ہیں کہ جن کے لیے جو ہے امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان کی حفاظت فرمائے؟ اگر جو ہے مصنف کہتے ہیں آپ یہ تو عمل کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آج کل شیعان کی کیا حالت بنی ہوئی ہے، اگر عقائدی انحرافات کے طور پہ دیکھیں کہ جس میں ہمارے نوجوان مبتلا ہیں، وہ تو جو ہے وہ آپ اس کے بارے میں سوال ہی نہ کریں کہ وہ کتنا جو ہے وہ بڑا انحراف عقائدی طور پہ ہمارے زمانوں میں کیا آ چکا ہے۔ تو یعنی اگر آپ ابھی تشیع کو دیکھیں اور ادھر سے جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے کو دیکھیں کہ جو بے دین معاشرہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں کیا ہے آپ کو ایک جیسے جو ہے وہ نظر آئیں گے، ان میں جو ہے وہ فرق نہیں لگے گا۔ تو ان الکثیر من الشیعۃ ہم شیعۃ بالولادہ شیعۃ اسما، کہ بہت سارے شیعہ جو ہے وہ فقط پیدا شیعہ ہوئے ہیں، نام کے جو ہے وہ شیعہ ہیں، لیکن عمل اور عقیدے کو ان کو دیکھیں اور ان کے کردار کو دیکھیں تو وہ اصلاً کوئی شیعہ کی اس میں علامت ہی نظر نہیں آتی۔ فَكَيْفَ يَشْمَلُهُمْ دُعَاءُ الْإِمَامِ، تو یہ جو امام علیہ السلام کی دعا ہے وہ ایسے شیعوں کو کیسے شامل ہوگی؟ اور مصنف کہتے ہیں کہ میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ جو انحرافات ہیں وہ باقی مذاہب میں نہیں ہیں، شیعہ کے علاوہ دیگر لوگوں میں نہیں ہیں، ان میں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ابھی جو ہے وہ ہم شیعہ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ جو مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کے جو ہے وہ کیا حالات ہیں۔ اگر ان کے یہ حالات ہیں کہ انہوں نے تقوی وغیرہ کو چھوڑ دیا تو کیا امام علیہ السلام کی دعا انہیں شامل حال ہوگی؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں ہوگی، کہ امام علیہ السلام کی دعا شیعوں کے لیے تب شامل حال ہوتی ہے کہ جب شیعہ اپنے آپ کو منہی اور حرام کاموں سے دور رکھیں۔ اگر شیعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے دور نہیں رکھتا اور اپنے کردار کی حفاظت نہیں کرتا تو ان کے اوپر ہمیشہ یہ بلائیں نازل ہوں گی، قتل و غارت کری ہوگی، معاشرے میں پیچھے دھکیلا جائے گا، وہ بدبختی کا شکار ہوں گے، چاہے امام کی دعا بھی ہو، کیونکہ امام کی دعا پھر ایسے شیعوں کو کبھی بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا مصنف نے آخر پہ یہ خلاصہ نکالا کہ امام کی دعا کا اثر ہے، یقیناً قبولیت ہے، لیکن وہ ان کے شیعان کے لیے ہے، اور شیعان کے لیے تب ہے کہ جو وہ منہی عنہ اور حرام کاموں سے خود کو بچاتے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام کی مزید دعائیں اور دیگر چیزیں جو تشیع کو عمومی طور پہ نصیحتیں ہیں برائی سے بچنے کے لیے، وہ کہیں جاری ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے وہ گفتگو میں اس کو شامل کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔